اسی طرح خلافت راشدہ میں جو بہت سارے کام کیے گئے، یعنی اسپرچل اور ریلیجس نالج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح گراؤنڈ کر دی صحابہ میں. اس کے بعد خلافت راشدہ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس ریلیجس اور اسپرچل نالج کی بنیاد پر، قرآن سنت اجماع قیاس اور اجتہاد کی بنیاد پر ایک میسو سوشل سائنس ڈیولپ کی جاتی ہے، جس کا تعلق گورننس سے ہے، مینجمنٹ سے ہے، اکنامک مینجمنٹ سے ہے، رننگ آف دی گورنمنٹ سے ہے، قانون سازی سے ہے، جوڈیشری سے ہے، ایگریکلچر سے ہے. ان تمام تعلقات اور معاملات سے تعلق ہے اس کا کہ جو ایک معاشرے اور ایک سویلائزیشن اور ایک سوسائٹی کو تیار کرتے ہیں، جہاں پہ عدل ہوتا ہے، جہاں انصاف ہوتا ہے، جہاں سوشل جسٹس ہوتا ہے، جہاں اکنامک مینجمنٹ ٹھیک ہوتی ہے، جہاں تجارت ہوتی ہے. جب یہ دونوں سائنسز اپنی جگہ مستحکم ہو گئی، اس کے بعد امیت، عباسی اور اندلوسیہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان پہلی دو سائنسز کی بنیاد پر تیسری ڈائمنشن علوم کی وہ کھل کے سامنے آنے لگتی ہے. 800 سال میں ہمیں ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ لوگوں نے بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، انصاف نہ ملنے کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے، جس کو آج کی اصطلاح میں کہیں کہ بجلی پانی اور گیس کے نہ ہونے کی وجہ سے، عدل اور انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی جلوس نکالے ہوں، آگ لگائے ہو، پتھراؤ کیا ہو، سوشل انریسٹ ان وجوہات کی بنا پہ ہوا ہو کہ حکومت وقت ڈیلیور نہیں کر رہی، اپنی ریسپانسبلٹیز پوری نہیں کر رہی. 800 سال میں ایسی کوئی مثال نہ ہمیں دمشق میں نظر آتی ہے، نہ بغداد میں، نہ اندلوسیہ میں، نہ خلافت راشدہ میں، نہ حضور کے اس مبارک دور میں. اس بات کو ذرا غور سے نوٹ کیجیے گا، کیونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس وقت بلڈ ہوتی ہے، انسان جدید تحقیق میں اور ستاروں اور سیاروں اور زمین میں اور انسان کے وجود میں اس وقت غوطہ زن ہوتا ہے کہ جب اس کے پیٹ میں روٹی ہو، جب اس کے گھر پہ امن ہو، جب اس کے شہر میں وسائل اس کے پاس موجود ہو، معاشرے میں امن ہو، حکمران عادل ہو، حکمران انسانوں کے ساتھ انصاف کرنے والے ہوں، اور لوگوں کے اس معاشرے میں عدل کا اور سوشل جسٹس کا وہ نظام قائم ہو کہ جو انسان کی لطیف حصوں کو، انسان کی اس ڈیلیکیسیز کو، انسان کی فائن آرٹس کے ٹیسٹ کو ڈیولپ کر سکے، اس کو اپریشیٹ کر سکے، اس کو ریسپیکٹ دے سکے. ایک بھوکی ننگی قوم، ایک ڈس آرگنائز قوم، ایک آوارہ قوم جس میں نہ انصاف و نہ عدل ہو، نہ کھانے کو مل رہا ہو، وہ ان لطیف ڈیلیکیٹ سائنسز کی طرف کبھی نہیں جا سکتی. اسی لیے جو مسلمانوں میں اعلیٰ ترین ذہن تھے، اعلیٰ ترین لوگ مسلمانوں کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ظاہری 23 سالوں میں تو ایک نسل، ایک کراپ تیار کی گئی ایسے شاندار وجودوں کی جس کی مثال کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا. لیکن فوکس دینی اور روحانی تربیت پہ تھا، اسپرچولیٹی پہ تھا، دین پہ تھا، ایک کردار سازی پہ تھا، ایک معاشرے کی سازی پہ تھا. بنیادیں ایک تیار کرنی تھی، مدینے کی ریاست کو بنیاد بنا کر. اور جزیرہ نما عرب میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع آخری حج پر بیان فرمایا ہے، اس نے بنیاد فاؤنڈیشن سیٹ کر دی ہیں کہ آئندہ آنے والی انسانی تہذیب وہ کیسی ہوگی. نہ کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت ہے، نہ عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت ہے. فوقیت اس کو ہے جو تقوی میں ہے، آپس میں عدل اور انصاف اور جسٹس ہو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور سود کو حرام کرنا، قتل کو قصاص کے حوالے سے معاملات کو طے کرنا. یعنی پورا ایک ایڈمنسٹریٹو، سوشل، جوڈیشل، جس کو آج کی اصطلاح میں آپ سوشل سائنسز کہتے ہیں.